سيما على أبي عبد الله الحسين المذبوح القتيل الأتشان الشهيد الذي حين صار وحيدا فريدا وقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام. ایٹ ہجرہ کے ایام اضحیٰ کی آج عاشورے کی مجلس ہے، اور پہلی مجلس سے آج تک اس صف اضحیٰ پہ بیٹھ کے آپ نے جتنی زحمتیں برداشت کی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اگر ہم اس بات کا خیال کریں کہ کس طرح سے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اولین دن جب پہنچے اور یہ وعدہ لیا کہ ہمارا زائر آئے گا تو اسے مہمان بنانا، وہاں سے لے کے آخری مرحلے تک ہمیں اور آپ کو یاد کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وطٰہٰ والقرآن العظیم یا منفسا عن المغمومین یا مفرجا عن المکروبین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من یقدر علی حوائج السائل یا من یعلم ما فی الضمیر یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد وفعل بھی. یہ وہ دعا ہے کہ سر سے پیر تک حسین زخموں سے چور تھے نا. سید سجاد سے کہا کہ جب پلٹ کے مدینے جاؤ تو ہمارے شیعوں کو یہ جملہ لفظ میرا ہے، یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ اور ایک تحفہ اور ایک ہدیہ دینا کہ آخری وقت میں بھی حسین نے تمہیں یاد کیا ہے، جب کوئی مصیبت، اینی گریف، اینی پرابلم، کوئی پریشانی آئے اس دعا کی تلاوت کرنا. جہاں تک میں نے دعا پڑھی وفعل کے بعد وفعل بھی، اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوگا قضا و قضا، یعنی وہ حاجات کا مرحلہ. دل ہی نہیں چاہتا کوئی حاجت کا تصور دل میں لانے کو عاشور کے دل، لیکن آقا حسین دنیا سے جاتے جاتے یہ حاجت کی قبولیت کی دعا آپ کو دے رہے ہیں. اور اس طرح سے کسی کو یاد نہیں ہوگا تو گوگل میں جائیے گا، ٹائپ کیجئے گا لاسٹ دعا آف امام حسین. ایام اضحیٰ عاشورے کا دن غم کے بیان کے علاوہ کچھ نہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہ سننے کو دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ کربلا کا عاشورے کا دن خود اٹسیلف اسلام کی ٹیچنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑی یونیورسٹی. اتنے غم کے درمیان بھی آقا حسین عاشورے کے پورے دن ہمیں ڈیفرنٹ میسج دیتے رہے. لما اصبح الحسین و عاشورا وصلی صلاۃ الصبح مع اصحابہ فقال علیکم بالصبر والقتال فصفى صفوفهم وكانوا 72 منهم رجالا وفارسا وجعل زهير بن قين إلى الميمن وحبيب بن مظاهر إلى ميسر وآتى رايته أخاه العباس وهو ثبت مع أهل بيته في قلبه. تمام مقاتل کا جملہ یہ. لما اصبح الحسین عاشورا، جب صبح کا وقت آیا اور حسین ڈان فجر عاشور کی، تو پہلے تو نماز صبح پڑھی اپنے اصحاب کے ساتھ. وقال، اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے صحابیوں، آج ہمارے راہ خدا میں قربان ہونے کا دن. علیکم بالصبر والقتال، صبر کا مظاہرہ کرنا اور جہاد راہ خدا میں کرنا. وصفا صفوفہم، اس کے بعد آقا نے اپنے
لشکر کو ترتیب دیا. وَكَانُوا اثنین و سبعین، اور وہ 72 تھے. منہم رجالا و فراسا، فارسا، ان میں پیدل بھی تھے اور ان میں گھوڑے سوار بھی تھے. وَجَعَلَ زُهَيْرَ بْنَ قَيْنٍ إِلَى الْمَيْمَنَ، حسین نے لشکر کے رائٹ سائڈ کا سردار زہیر ابن قین کو بنایا. وحبیب ابن مظاہر إِلَى الْمَيْسَرَ، اور لیفٹ سائڈ کا سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا. وَآتَى رَايَتَهُ إِلَى أَخَاهِ عباس، اور علم عباس کو دیا، اور خود حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ لشکر کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور کربلا کا جہاد حسین کی طرف سے شروع ہو گیا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جہاد، جو جملہ میں نے پڑھا تمام مقاتل میں موجود ہے، صلاۃ الصبح، آغاز میں ہی نماز کی اہمیت کا پیغام دیا. اور بہت زیادہ نماز پہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. کربلا کا ایک بہت اہم پیغام اس کے بعد ہے. مجھے معلوم ہے کہ نا آپ کچھ اور سننے کو تیار ہے، نا میرا دل کچھ اور پڑھنے کو تیار ہے. لیکن کیا کروں، آقا حسین نے ہی عاشورے کے دن بہت سارے میسج دیے ہیں، پورا عشرہ ہو جائے گا. میں تو صرف 2 یا 3 اہم باتیں بیان کر رہا ہوں. اور دوسری بات جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو اس طرح شارٹ کرتا ہوں کہ جس دن حسین آئے اس دن بھی ایک میسج دیا سیم، اور وہی میسج جس دن حسین دنیا سے گئے اس دن بھی دیا. یہ 2 محرم کا پازیٹو انداز کا میسج ہے، عاشورے کا نگیٹو میسج ایک ہی ہے، اس کے 2 پہلو بتائیں. 2 محرم کو آئے، جب زمین خریدی تھی تو زمین خریدنے کے بعد کیا میسج دیا کہ کسی کی بھی جو چیز ہے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہو، مال حرام. اب میں زیادہ تفصیل میں، آج عاشورے کے دن تو دل مان رہا ہے میرا، کیا آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے یہ باتوں کو؟ اگر آقا حسین کے یہ پیغام نہ ہوتے، 2-3 زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے، زمین خرید کے یہ بتا دیا کہ دیکھو کسی کی ملکیت اور کسی کی چیز پہ قبضہ نہیں ہوتا. دیکھیے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوں کہ الفاظ کو بیان کرو. کسی کا حق نہ مارو، حرام کی طرف نہ جاؤ. یہ 2 محرم کا میسج تھا، لیکن یہ پازیٹو وے میں تھا. زمین خریدی اور کہا اب یہ ہماری ہو. پہلے تمہاری تھی، ہم تمہاری زمین پہ زبردستی نہیں بیٹھنا چاہتے، چاہے ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم کو بائی فورس لایا گیا، پھر بھی نہیں. اور 10 محرم، ابھی جو میں نے جملے پڑھے نا کہ حسین نے اپنا لشکر ترتیب دیا. اب اس کے بعد اس پورے عرصے میں حسین ذوالجناح پہ سوار، کچھ سپاہیوں کو ادھر کر رہے، کچھ سپاہیوں کو ادھر کر رہے، لائنیں بنا رہے ہیں، کچھ آگے ہیں، کچھ علم دیا، اصحاب کو اہل بیت کو بیچ میں رکھا. اس کے بعد حسین اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کے لے گئے. وہ جو بیچ میں ایک بفر زون ہوتا ہے نا 2 لشکروں کے بیچ میں، نو مین لینڈ، جہاں پہ جنگ ہوتی ہے، ایک فوج ادھر ایک فوج ادھر، بیچ حسین وہاں پہنچا. اور ادھر سامنے عمر سعد کا لشکر کھڑا، وہ بھی اسی طرح اپنی فوج کو بنا رہا ہے. رائٹ سائڈ پر عمر ابن حجاج زبیدی کو، لیفٹ سائڈ پر شمر ابن ذوالجوشن اس کو، اور اس کے بعد لشکر کا علم شبس ابن ربی کو. یہ ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے نا، اور حسین بیچ میں پہنچ گئے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. سارا لشکر عمر سعد 30,000 کا، 30,000 کانو 30 الفا، 30,000. وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین یہ بیچ میں کیوں آئے، اور خالی آئے نہیں، بلکہ حسین نے غلام سے کہا کہ میرے سواری کے اونٹ کو لے کر. اب دیکھیں مجمع کے سامنے حسین اپنی سواری کا اونٹ بدل رہے، یعنی گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے سے اتر کر اونٹ پر سوار ہو رہے. کوئی بھی میسج دیا جاتا ہے تو آڈیو اور ویڈیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آڈیو ویژول، آنکھوں سے بھی دکھا رہے کہ چینج ہو رہا ہے، کوئی اس کا میسج ہے. اس کا سب سے بڑا میسج تو یہ تھا کہ عرب میں گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے، اونٹ جو ہے یہ امن کی، سلامتی کی، ٹریولنگ کی سواری، کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ تم ہو. اور اس کے بعد جو حسین نے خطبہ دیا، ماسٹر پیس خطبہ ہے، اگرچہ معصومین کا ہر خطبہ ماسٹر پیس ہوتا ہے، لیکن اس کے 3-4 جملے تو ہمارے بچے کو یاد ہے، ہمارے اذاخانوں میں لکھ کے لگائے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایسا ہے جو چھپا دیا جاتا ہے. اسی جملے میں مولا نے یہ کہا ہے ہاتھ من الذلہ، مر جائیں گے لیکن ذلت قبول نہیں کریں گے، ہم اور ذلت قبول کریں. اسی جملے میں مولا نے کہا الموت اولی من العار، یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. اسی جملے میں حسین نے اپنی پاکیزہ مادر گرامی کا تذکرہ کیا، جو اس وقت بھی
خواتین کے مجمع میں کہیں تشریف فرما ہوں گی، اور اسی میں آقا حسین نے اپنے دشمن کے نجس خاندان کا ساری چیزیں آپ پڑھتے رہتے، لیکن آخری بھی ایک جملہ، آخری جملہ ایک میسج ہے نا. عاشور کی صبح نماز صبح کے بعد آپ نے اذان علی اکبر کی مجلس سنی، اور ابھی جو جہاد ہوگا وہ سنیں گے، اس کے ان بٹوین کا ایک جملہ اور سنی. حسین نے کہا میں نے ساری بات کر لی اور اونٹ پر بیٹھ کر لی، 30,000 کی فوج، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری بات کا اثر کچھ نہیں ہوگا. میری طرف سے، اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے کہ ان کو بتا دو اپنا انٹروڈکشن. اچھا، اسی کے شروع میں انٹروڈکشن بھی کرایا تھا، اپنا انٹروڈکشن، اپنے فضائل بتائے تھے. پہچانو کون ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن بنت نبی. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا ہوں. تمہارے نبی کی زمین پر، اس پوری زمین پر تمہارے نبی کا ایک ہی بیٹا زندہ ہے اور وہ میں ہوں. اپنے سارے فضائل بھی بتائے تھے، اور اس کے بعد کہا لیکن اثر نہیں ہوگا. حسین جیسا اوریٹر اور اسپیکر، ہم جیسے گناہگار ہوں تو ہماری بات کا اثر ہو جاتا ہے کچھ لوگوں پر. حسین کہہ رہے کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ لقد بلعت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام پیسے سے بھرے ہوئے، حرام رزق سے بھرے ہوئے، حرام غذا سے بھرے ہوئے، حرام مال سے بھرے ہوئے. جب مال حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے، یہ عاشور کے دن حسین جہاد شروع ہونے سے جسٹ بیفور پیغام دے. جب مال حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے تو انسان امام کی بات کا بھی اثر نہیں لیتا، وہ چھوڑ دیں، امام کے خلاف تلوار لے کے میدان میں نکل آتا. کچھ میسیجز دے. اور ایک آخری دو باتیں بتا دوں. تیسری بات جو ہے آپ کو بہت عجیب لگے گی، عجیب ان مانوں کہ آپ کہیں گے تو بہت سن لیا، آج کے دن کیوں سنایا جا رہا. تیسری بات، حجاب کا پیغام. مصائب میں ایک روایت آپ سنیں گے مجھ سے، چاہے ابھی سنیں چاہے شام غریبہ میں، مجھے خود بھی نہیں پتا، کہ جناب زینب کی چادر سرخ تھی، اور جب پوچھا گیا کہ چادر سرخ کیوں تھی، ریڈ کلر کی چادر عاشور کے دن، کہا یہ وائٹ تھی. علی اکبر کے سینے سے جب خون نکلا نا، اس نے زینب کی چادر کو سرخ کر دیا. جب زینب اکبر کے لاشے پہ گری، یہ مصائب میں پڑھوں گا، لیکن رلانے والے کے لیے ابھی بھی جملہ کافی ہے. کہا سفید چادر تھی، جب اکبر کے سینے پہ گری زینب، ہائے اکبر بیٹا کہہ کر. مگر اس کا ایک دوسرا میسج کیا ہے کہ زینب نے اکبر جیسے جوان کے لاشے پر بھی چادر اتار کے ماتم نہیں کیا، جبکہ خیمے کے اندر ہیں صرف عورتیں ہیں، محرم مردوں میں بھی خالی حسین ہے اور کوئی اور ہے ہی نہیں، محرم بھی کوئی نہیں. میسج ہے نا. لیکن اس میسج کو میں اس عمل سے ملا دوں جس کے بعد پھر میں آخری بات کہہ کے، جو میرا دل چاہ رہا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جو شہزادی ہم سے توقع کر رہی ہے، جو محبت اہل بیت کا تقاضا ہے، جو مودت اہل بیت اجر رسالت ہے، اس پہ میں آتا ہوں. بس یہ آخری، اسی کو مکمل کر کے ایک آخری بات. اس کے بعد ایک بات اور ہے. ابھی آپ نے اعمال عاشورہ کی، ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر اعمال عاشورہ کی ایک اہم نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے اندر جو 4 رکعت نماز ہے، تیسری رکعت میں سورہ احزاب کی تلاوت کی جاتی ہے، عاشورے کے اعمال کا حصہ. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن میں قضائی کا پارٹ ہے. پہلے وہ 4 رکعت نماز پڑھو، پھر انا للہ کا عمل کرو. تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. لیکن وہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جو عاشورے کی اہم ترین نماز ہے، 4 رکعت نماز، کیونکہ اس میں سورہ احزاب پڑھا جاتا ہے جو بہت لمبا، اتنا وقت ہوتا نہیں ہے بعض لوگوں کے پاس، بعض اذاخانوں میں. جب آپ عاشورے کے دن وہ نماز پڑھ لیں، جس نماز کے بعد آپ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے اکبر کی شہادت کو یاد کریں. ابھی میں نے چادر کے ذریعے آپ کو اکبر یاد دلایا، اصغر کی شہادت کو یاد. وہ آپ پڑھ رہے ہیں، عربی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ اس سورہ احزاب کی آیت ہے، اے حبیب اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے حجاب کو بچائے اور سوائے ان 7 محرم مردوں کے کسی کے سامنے نہ جائے. عاشورے کے دن آپ کی زبان پر زبردستی یہ پیغام جاری کروایا جا رہا ہے. آپ خود بول رہے ہیں، کیونکہ سنت نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ خود بھی پڑھنا پڑے گا. بس میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اور آخری بات یہ کہ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے آج بھی دیکھا، اور آج بہت زیادہ محنت کرتے دیکھا ہمارے والنٹیئرس کو. اور پہلے دن سے محنت کر رہے، کتنی محنت کر رہے، کتنا ٹف ہے ان کا جاب. یہ پیغام بھی عاشورے نے دیا. کیا پیغام دیا؟
کہ وہ ادا خانے میں نہیں آ رہے، وہ مجلس میں نہیں بیٹھ رہے، وہ مرثیہ نہیں سن رہے ہیں، وہ ماتم نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر کھڑے ہوئے خدمت کر رہے ہیں ان مومنین اور مومنات کی جو ان کی خدمت کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے. ریئلائز کرنے والے ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں یہ. لیکن میسج یہ کربلا سے آیا. آقا حسین کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ خوش قسمتی مومن کی کس بات میں؟ لیکن دو ایسے صحابی ہیں جنہوں نے آقا کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ والنٹیئر تھے. وہ آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والے پیروں کو روک رہے تھے. یعنی وہ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے کہ باقی لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملے. ان کا رتبہ ان نمازیوں سے کم نہیں ہے. وہ بغیر نماز پڑھے ہوئے ان نمازیوں کے رتبے میں آ گئے ہیں. تو کچھ لوگ عزا خانوں میں آ کے بیٹھتے ہیں جو اکثریت، اور کچھ عزا خانے میں نہیں آ پاتے. وہ اس لیے نہیں آ پاتے تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو زحمت نہ ہو اور ان کو سہولت دی جائے. یہ میسج کربلا میں ظہر کی نماز سے ملا. اور ان کا رتبہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اسجع اور بریر حمدانی اور ہلال ابن نافع بجلی اور شوذب اور عابس اور جتنے بھی شہداء کربلا ان سے کم نہیں. کیونکہ آقا چھٹے امام نے جو زیارت شہداء کربلا بتائی اس میں ان کو ایگزمپٹ نہیں کیا. لیکن اور بہت سارے پیغام ہیں جن میں سے ایک پیغام اب میں کل دوں گا، آج نہیں. بہت لمبی بات ہو گئی ہے. آپ رونے کے لیے آئے ہیں، یہ بھاشن سننے نہیں آئے ہیں. لیکن کیا کروں، عاشور کا دن. آپ تھکے ہوئے بھی بہت ہیں. آپ میں سے بہت سے پوری رات جاگے بھی ہوں گے یا رات کا زیادہ حصہ. صبح سے آپ واقعے کے عالم میں بھی. لیکن بہرحال یوں زندگی پرسکون ہے، اے سی ہے، گرمی سے بچاؤ کا انتظام ہے، ایک بھوک اور پیاس بھی چند گھنٹوں کی. رات کی آپ نے نیند پھر بھی تھوڑا بہت نیپ لے لی ہوگی. کربلا میں آج عاشور کی صبح آئی تو کربلا کے بچے ہوں کہ کربلا کی بیوی ہوں، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو چکی. یہ ساری رات یہ جاگے، ساری رات کوئی نہیں سویا، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت. شب عاشور آئی، حسین نے یہیں سے جہاد کربلا کا پہلا مرحلہ شروع کیا کہ ان کا امتحان لے لیا جائے. دیکھ چکے ہیں نا حسین، نانا رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کے بھاگنے والے بھی بہت ہیں، بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ چھوڑنے والے بھی بہت ہیں، بھیا حسن مجتبیٰ کو میدان میں اکیلا چھوڑنے والے بھی بہت ہیں. یہ شب عاشور کے پورے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ رات گزر چکی ہے، لیکن ربط دے رہا ہوں. نماز مغرب پڑھی اور حسین نے مردوں کی میٹنگ بلائی. کہا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ دشمن جو ہے تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تم چلے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں اپنی بیعت بھی ختم کر رہا ہوں. کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. حسین نے کہا اکبر بیٹا شاید آنکھوں کے سامنے ان کو شرم آ رہی ہے، جاتے ہوئے چراغ گل کر دو. چراغ گل کیا گیا. اب اندھیرے کے اندر کچھ موومنٹ کی آوازیں تو آ رہی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا بہت زیادہ. یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ شاید لوگ جا رہے ہوں گے ون بائی ون. تھوڑی دیر بعد کا اکبر بیٹا چراغ کو روشن کر دو. چراغ روشن کیا، گیا تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن ہوا بس یہ تھا کہ بوڑھوں نے اپنے امامے اتار کے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی. جوان کھڑے ہو کے تلوار پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. بچوں کے قد کم تھے تو وہ بچے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اونچا دکھا رہے تھے. حسین نے کہا کوئی نہیں گیا، کیا ابھی بھی جانے کو تیار نہیں؟ سب سے بوڑھا صحابی رسول مسلم ابن اسجع اب برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو. کہا حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا ہے، تیرے نانا کے ساتھ کتنا وقت گزارا. میں تیرے بابا کا صحابی، جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا. تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے. بریر حمدانی حافظ قرآن کربلا کے اور بہت ہی سوبر آدمی تھے، کبھی ایسی مذاق نہیں کرتے تھے. عاشور کے دن انہوں نے ایسا مذاق کیا کہ دوست کہنے لگے بریر تم مذاق کر رہے ہو. کہا کہ آج سے زیادہ میرے لیے خوشی کا دن نہیں. آج نواسہ رسول پہ جان قربان کر کے جنت میں جانے والے، لیکن ابھی رات کے وقت بریر کہتے ہیں. یہ رسول خدا کے صحابی تھوڑے عرصے کے لیے، مسلم تو بہت لمبے تھے، مسلم ابن اسجع مولا کے زیادہ صحابی. کہا حسین میں جانے کو تیار ہوں. اب بہترین اسپیکر، اوریٹر، خطیب، اپنے گھر سے بہتر گھر بتا دے تو وہاں چلا جاؤں گا، اپنے در سے بہتر در بتا دے تو وہاں چلا جاؤں گا. حسین نے کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جائے گا. ایک جملہ
کچھ علماء کہتے ہیں ابھی کہا، کچھ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد کہا، جس پہ میں آ رہا ہوں. اور پھر کہا کہ اچھا ایسا کرو، اپنے خیمے سیلانیوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا لو، کہیں رات کے وقت یہ کوئی سرپرائز اٹیک کر کے خیموں تک نہ آ جائے. اتنا خیال ہے حسین کو اپنی بہنوں کے خیموں کی حفاظت کا. لیکن چند گھنٹوں کی بات ہے، شاب غریبہ میں یہی خیمے جل چکے ہوں گے جو مصائب رات کو آئیں گے. اصحاب رسول نے آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ جو مقصد تھا، آج حسین کا رات اپنے خیموں میں عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ایک ایک صحابی باری باری ڈیوٹی چینج ہوگی. وہ جو مین گیٹ ہے خیموں کا، جہاں پہ آج حضرت عباس کا روزہ بنا ہے، حضرت عباس کا ٹینٹ کی جگہ بنی، ایک ایک صحابی وہاں پہرا دے. ہلال ابن نافع بجلی کی باری تھی، وہ پہرا دے رہے. حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے. وہ جو صحن آپ بھی دیکھتے ہیں نا خیمہ گاہ میں، زینب کبریٰ بھی وہاں تھی. ایک مرتبہ کہا نہیں، حسین اصحاب کے خیموں سے وہاں داخل ہوئے باہر. زینب بے چینی سے ٹہل رہی ہیں. کہا بھیا تم نے اپنے صحابیوں کا امتحان لے لیا ہے، کہیں عین وقت پہ چھوڑ کے تو نہ چلے جائیں گے. حسین نے ابھی جواب بھی نہیں دیا کہ ہلال ابن نافع بجلی نے اصحاب کے خیموں کو دیکھ کے فریاد کی، اے مسلم ابن اسجا، اے حبیب ابن مظاہر، اے بریر حمدانی، ذرا دوڑ کے تو آنا. سارے اصحاب رسول آ گئے. ہلال کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں آ رہا، بس یہ سننا تھا. تمام اصحاب امام نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، اپنی گردن پہ رکھ لی. شہزادی حکم دیجئے تو ابھی ابھی اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے اپنے سر آپ کے قدموں پہ صدقہ کر دیں. تب یہ جملہ آقا حسین کا ہے. حسین نے کہا زینب جیسے صحابی مجھے ملے ہیں آدم سے لے کے میرے نانا تک، کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے. اور اب رات گزر رہی ہے. آدھی رات کے بعد حسین نے بیویوں کے خیموں کو دیکھا جو مصائب میں پڑ چکا ہوں، اور نماز شب کے افضل وقت سے کچھ پہلے جن کی باری تھی، اب وہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے نا، 2 گھنٹے ایک صحابی پہرا دیتا ہے، پھر وہ اپنے خیمے میں عبادت کرتا ہے. جس کی ڈیوٹی تھی اس کے نام میں اختلاف ہے. بہرحال اس نے دیکھا حسین کے خیمے سے کوئی نکلا ہے، اور وہ جو 2 فوجوں کے درمیان خالی جگہ ہے ادھر جا رہا. آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہے، اندھیرا ہے، یہ کون اس وقت جا رہا ہے؟ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، دیکھوں ذرا. قریب گئے تو دیکھا یہ آقا حسین ہے جو مقتل کی جانب جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ آقا حسین کے پیچھے چل رہے ہیں. آقا کو پتہ نہ چلنے پا، ظاہری اعتبار سے دیکھا ایک جگہ جا کے آقا حسین زمین پہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے. تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک اور جگہ جا کے کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر آگے چلے. لیکن اب جو یہ صحابی پیچھے آ رہے ہیں، ان کی آواز، ان کے پیروں کی آواز حسین نے سن لی. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، تم کہا مولا میں نے آپ کو اکیلا آتے دیکھا، دشمنوں کا علاقہ ہے، میں اس لیے چل رہا ہوں. اب جب بات کھل گئی ہے بتا دیجئے پہلی جگہ جہاں سر جھکا کے بیٹھے. کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا قاسم گھوڑے سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. یہ رات کے وقت مصائب پڑھ رہے ہیں حسین، ابھی تو واقعہ ہوا بھی نہیں. مولا اور اگلی جگہ کون سی تھی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 سال کا اکبر کلیجے پہ برچی کھا کے گرے گا. لیکن مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ رکے ہوئے؟ یہ تو بڑی عجیب جگہ ہے، کیونکہ یہ جگہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں صفائی کر کے گیا ہے. کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں ذوالجناح سے گروں گا. تو مولا اس کی صفائی؟ کہا میری دکھیاری ماں فاطمہ آئی تھی، یہاں سے کنکر ہٹائے تھے، یہاں سے پتھر ہٹائے تھے، یہاں سے کانٹے ہٹائے تھے. میرا لال جب گھوڑے سے زمین پہ گرے تو یہ کنکر اور پتھر اور کانٹے میرے لال کو تکلیف نہ پہنچائے. مگر شہزادی اب میں کیا عرض کروں، آپ شہزادی کنکر اور پتھروں سے تو اتنا بچایا اپنے حسین کو، لیکن تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے چلائے جا رہے ہیں، برچیاں حسین کے جسم میں گاڑی جا رہی ہیں. مگر یہ تھوڑی دیر بعد کی منزل تھی. کتنا فاطمہ رات کو ہی تیاری کر کے گئی اور اگلی صبح آ گئی. جہاد شروع ہوا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی مجاہد جاتا ہے، آقا ادرکنی، آقا ادرکنی، آقا ادرکنی، اور آقا میری مدد کو آئی، آقا میری مدد کیجئے. حسین ہر بار دوڑ کے جاتے اور آتے ہیں. ذرا دیکھیے یہ عادل خدا کے عادل نمائندے حسین ہیں.
ایک ہی شان سے جاتے ہیں. جس طرح اکبر کے لاشے پہ دوڑ کے گئے اسی طرح غلام حبشی جون کے لاشے پہ بھی گئے. غلام ہے تو کیا ہوا اصحاب امام میں ہے جو اکبر ہاشمی شہزادے کے ساتھ حسین کا طریقہ تھا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سب مارے گئے. نہ عباس رہے نہ اکبر رہے نہ حتیٰ نہ اصغر رہے. اکیلے رہ گئے حسین. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. ایک مرتبہ آپ خیمہ گاہ میں آتے ہیں. پہلا موقع ہے پورے کربلا کے جہاد میں. کون سا موقع سنیے. ایک مرتبہ آتے ہیں خیمہ گاہ میں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں فضہ جہاں سامان رکھا جاتا ہے نا خاص ٹینٹ ہوتا ہے وہاں سے میرا بہت پرانا ایک لباس ہے وہ لباس لے کے آ جانا. چلے فضہ چلی لیکن حسین نے کہا بس ایک بات کا خیال کرنا زینب کی نگاہ نہ پڑنے پا. زینب سے چھپ کے جانا زینب سے چھپ کے لباس لے کے آنا. اور ادھر فضہ حسین کی بات سن کے اس خیمے میں گئی اور زینب نے دیکھا زینب گھبرا گئی. فضہ باہر آ گئی. زینب نے کہا اماں فضہ یہ بتا دے کیا لے کے جا رہی. آقا منع کر چکے تھے شہزادی پوچھ رہی. اب فضہ کرے تو کیا کرے. یہ مرحلہ فضہ کو بھی پیش آیا اور یہ مرحلہ زلجنہ کو بھی پیش آیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ آخری مصائب میں سنیں. کیا کر آقا کا حکم ایک ہے شہزادی کا فرمان دوسرا. کچھ نہیں بول رہی. زینب نے گھبرا کے کہا اماں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا بھی رہی ہیں. یہ ہاتھ آپ کے پیچھے کیوں ہیں ذرا بتائیے آپ یہاں کیوں آئی تھی. جب تیسری بار بھی جواب نہ دیا تو زینب نے تڑپ کے کہا فضہ تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. فضہ گھبرا گئی. شہزادی اتنا پریشان نہ ہو یہ تو میں آقا کا لباس لے کے جا رہی ہوں. زینب کی نگاہ لباس پر پڑی چیخ ماری. یہ کیوں کہہ رہی ہو لباس لے کے جا رہی ہو. یہ کہو کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو. گھبرا کے فضہ پوچھتی ہیں شہزادی آپ نے کیا کہا. کہا رہے اچھی طرح میں اس کرتے کو پہچانتی ہوں. میری ماں فاطمہ زہرا مدینے میں یہ کرتا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی. کرتا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں یہ کرتا سیتے میں کیوں رو رہی ہیں. کہا زینب میرا لال جب گھوڑے سے گرے گا اور قاتل کا خنجر اس کے گلے پہ چلے گا تو یہی کرتا میرے لال کے بدن پہ ہوگا. حسین نے لباس بدلا. آپ کو پتا ہے وجہ بھی کیا. نیا لباس بدل کے بہت پرانا لباس پہنا تاکہ کوئی ظالم اتنا پرانا لباس دیکھے تو لوٹنے کا ارادہ نہ کرے. لیکن اللہ یہ لباس بھی لوٹا گیا اور اب یہ لباس پہن کے حسین اس منزل پہ آئے جو فاطمہ زہرا کے لیے سب سے تکلیف دہ منزل. ایک سید ذاکر نے خواب میں شہزادی کو دیکھا جو فرماتی ہے کہ اے میرے بیٹے کے مسائب پڑھنے والے جب مسائب پڑھنا تو میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. کس طرح سے میرا لال خیمے سے رخصت ہو کے کربلا کے مقتل میں گیا. اب حسین صحن خیمہ میں جمع ہو گیا. وہ جو خیمے کا صحن آواز حسین وہاں جمع ہو گیا. حسین کو وہاں دیکھ کے ساری بیویاں آ گئی. ساری بیویوں نے حسین کو گھیرے میں لیا. حسین نے سب پہ نگاہ ڈالی. ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا زینب کلثوم. بہن کلثوم بہن زینب میرا سلام لو. ایک مرتبہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ السلام علیک یا ام لیلا و یا رباب رباب و لیلا میرا سلام لو. ایک مرتبہ نگاہ ڈالی کا السلام علیک یا فاطمہ کبرا السلام علیک یا سکینہ بیٹی سکینہ بیٹی کبرا اپنے بابا کا سلام لو. ایک بار حسین کی نگاہ پڑی اصحاب کی بیواؤں پر اصحاب جن کے بچے مارے گئے ان بیویوں پر السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی. میرا سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور جن کی اولاد میری نصرت کرتے ہوئے مارے گئے. اور ایک بار در خیمہ پر دیکھا فضہ کھڑی ہیں. طرف کے کہا السلام علیک یا امی فضہ اماں فضہ آپ بھی میرا سلام لیجیے. اب ذرا ترتیب دیکھیے. بہنوں کو سلام کی بیٹیوں کو سلام کیا بیویوں کو سلام کیا اصحاب کی ماؤں کو سلام کیا شہداء کی بیواؤں کو سلام کیا ماں کی کنیز فضہ کو سلام کیا. زینب سے کہا زینب میرے ساتھ چلو سجاد کے خیمے میں چلنا. زینب نے کہا بھیا آپ صبح سے اب تک 3 مرتبہ جا چکے ہیں اور اکیلے گئے آج مجھے کیوں لے جا رہے. کہا نہیں صبح کی بات اور تھی اس وقت کی بات اور. اس وقت باپ اتنا زخمی ہے کہ بیٹا کہیں باپ سے لپٹ نہ جائے. کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے. مولا جب سجاد جیسا جوان لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی بھوکی اور جب ننھے سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹے
تو کہیں سے تماچے لگیں، کہیں سے کوڑے پڑے، زینب ساتھ چلی، سجاد کے سرانے گئی، سجاد کے شانے کو ہلایا، سجاد بیٹا آنکھیں کھول، تیرا بابا آیا۔ بھائی یہ جو سننا تھا، ایک مرتبہ گھبرا کے میرا بیمار امام بستر سے کھڑا ہونے لگا، سر سے پیر تک دیکھا تو باپ اتنا زخمی نظر آ رہا ہے، گھبرا کے کہا بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ حسین نے کہا قد قتل عباس تو مارے گئے، تو میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ حسین نے کہا قد قتل سجاد بیٹا اکبر بھی مارا گیا، تو میرے چچا حبیب ابن مظاہر اور برہان حمدانی کہا قد قتل مارے گئے، تو میرا بھائی قاسم کہا قد قتل قاسم بھی مارا گیا، تو کہا کہ میرا بھائی اون محمد۔ اب یہاں حسین نے یہ نہیں کہا کہ مارے گئے، یہ نہیں کہا مارے گئے، کہا سجاد بس سمجھ لو میرے اور تیرے علاوہ مردوں میں کوئی بھی نہیں بچا۔ علماء کہتے ہیں شاید وجہ یہ تھی کہ اگر حسین یہاں بھی کہتے مارے گئے تو سجاد کہیں پھر اصغر کا نام لے لیتے، حسین کیسے بتاتے سجاد بیٹا تیرا اصغر بھی مارا گیا، قد قتلا سب مارے گئے، میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آیا ہوں، جملے یاد رکھیے گا، میں صرف اس لیے آیا ہوں، بہنوں کو سلام کیا، بیویوں کو سلام کیا، بیٹیوں کو سلام کیا، اماں کو سلام کیا، شہیدوں کی بیواؤں کو سلام کیا، جب پلٹ کے مدینے جانا جب بھی کوئی شیعہ ملے تو کہنا اے حسین کے شیعہ حسین تجھے بھی سلام کر رہا ہے، یہ آخری وقت میں حسین نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، سلام ہو آپ پر حسین مظلوم کا، اکبر کا لاشا اٹھا کے بھی آپ کو یاد رکھا ہے، عباس کا لاشا دیکھ کر بھی آپ کو یاد رکھا ہے، اصغر کی ننھی سی قبر بنا کے بھی آپ کو سلام بھجوایا، اور اب حسین باہر ہے اور ذوالجناح کی جانب بڑھنے لگے، ذوالجناح پہ سوار ہونا، صبح سے جو مقتل میں گیا ہے حسین نے سہارا دے کے سوار کیا، اب حسین جا رہے ہیں، دائیں دیکھا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی سہارا دینے والا نہیں، بیٹے سہارا دیتے ہیں وہ مارے گئے، بھائی سہارا دیتے ہیں وہ مارے گئے، ایک مرتبہ بڑی حسرت کے ساتھ کہا ارے کوئی ہے جو مجھے سہارا دے کے ذوالجناح پہ سوار کرائے، بس اتنا سننا تھا۔ علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ آگے بڑھی، بھیا گھبرا نہیں، اگر کوئی نہ رہا تو ابھی علی کی بیٹی زینب زندہ ہے، میں تجھے سوار کراؤں گی، لیکن بھیا سوار ہونے سے پہلے مجھے ایک چیز کی اجازت دے۔ حسین نے کہا زینب وہ کیا ہے؟ کہا کہ تحت الحنک کو ہٹا لے، جب امامہ پہنا جاتا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے گلے پہ لایا جاتا ہے، اسے ہٹا لے۔ حسین نے امامے کے کپڑے کو ہٹایا، زینب نے اوپر جا کے حسین کے گلے کو چومنا شروع کر دی، بوسہ دینا شروع کر دی۔ حسین نے کہا زینب بہن یہ کون سا وقت ہے بوسہ دینے کا؟ کہا بھیا یہ بہن بھائی کو بوسہ نہیں دے رہی، یہ تو 50 سال پرانی اماں کی ایک وصیت پہ عمل کر رہی، جب ماں دنیا سے جا رہی تھی بلا کے کہا تھا زینب بیٹی جب کربلا میں میرا لال آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے اس گلے پر بوسہ دینا جس پر تھوڑی دیر میں قاتل کا خنجر چلنے والا۔ حسین نے کہا زینب بہن اب تم بھی میری یہ خواہش پوری کرو اور اپنے شانے پر سے ذرا سی چادر تو ہٹا دینا۔ زینب نے چادر ہٹائی، حسین نے جھک کے زینب کا بوسہ لینا شروع کیا، اب زینب حیران ہو گئی بھیا یہ کون سا وقت ہے؟ کہا یہ بھائی بہن کا بوسہ نہیں لے رہا، تم نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا ہے، میں بابا کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے جب بابا دنیا سے جا رہے تھے بلا کے کہا تھا کہ حسین بیٹا جب آخری رخصت کے لیے جانے والا ہو تو میری ان زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا جس کے اندر بعد میں رسیاں باندھ کر اسی کوفے میں قیدی بنا کے لایا جائے۔ بھائی نے باپ کی وصیت پہ اور بہن نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ اب زینب نے سوار کرایا اور حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے آگے بڑھے، مقتل جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے رک گئے، کیوں رک گئے؟ ذوالجناح رک گئے۔ حسین نے ایک بار کوشش کی ذوالجناح کو بڑھانے کی، دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کوشش کی، اب ذوالجناح نہیں بڑھ رہا۔ یا 2 محرم کو ذوالجناح ٹھوکر کھا کے زمین کربلا پہ رکا تھا، اور یا آج عصر عاشور ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا اے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بہت تھکا، ایک بات یاد رکھی کربلا میں سب سے زیادہ تھکا ہوا یا آقا حسین تھا یا ذوالجناح تھا، کیونکہ جو شہید دنیا سے گیا اس کا امتحان پورا ہو گیا، مرنے کے بعد تو تھکن نہیں ہے، مرنے کے بعد تو پیاس نہیں ہے نا،
جب اکبر شہید ہوگا امتحان پورا، عباس شہید ہوگا امتحان پورا، آخر تک کون رہا؟ سب سے لمبا امتحان بھی حسین کا تھا پیاس کا، سب سے زیادہ تھکا ہوا بھی حسین، اور ذوالجناح بھی اتنا ہی تھکا، کیونکہ جتنی بار حسین مقتل گئے ذوالجناح ہی تو لے کے گیا، ذوالجناح ہی تو لے کے آیا۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو بہت تھکا ہوا، بلکہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ذوالجناح یہ آخری زحمت حسین دے رہا ہے نا، تو یہ بھی پوری نہیں دے گا، آدھی دے رہا۔ پہلے حسین کو لے جاتا تھا، لے کے آتا تھا، اب صرف لے کے جا۔ حسین تجھے واپسی کی زحمت نہیں دیں گے۔ مگر ذوالجناح اسی امتحان میں تھے جو میں نے کہا فضا کا امتحان۔ پہلے تو سر اٹھایا، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا۔ حسین کی نگاہ پڑی، ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی گئی۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، یہاں تو جو صبح سے گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ ذوالجناح سکینہ کی یتیمی کا سامان نہ کر۔ ذوالجناح فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ امام کا حکم مانے یا ننھی سکینہ کی خواہش پوری کرے۔ حسین اترے، سکینہ کو زمین سے اٹھایا، گودی میں لیا، اور ایک مرتبہ کہا سکینہ بیٹی، اب دیکھ رہے ہیں 3 دن سے سکینہ کی فریاد کیا ہے، وہی چیز، سکینہ بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں، دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھے، چہرہ اتر چکا، 3 دن سے پانی کی فریاد، اور صبح عاشور سے پانی مانگنے والی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پیاسی رہوں گی۔ ارے تو صبح سے پانی مانگ رہی ہے۔ کہا یہی پانی کی بات کر کے میرا چچا عباس بھی گیا، پانی بھی نہیں آیا، میرا چچا بھی نہیں آیا، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اب یہ حسین کا بہت بڑا امتحان، دیکھیں 30,000 کی فوج سے لڑنا حسین کے لیے کوئی امتحان نہیں، بچوں کا کھیل۔ ننھی سکینہ بابا کو روک رہی، اور ادھر باپ کی گود میں پہنچی، باپ کا سینہ ملا، آنکھ لگ گئی، کیونکہ دیکھیں 3 دن کی پیاسی بھی ہے، پوری رات کی جاگی بھی ہے، پوری صبح عاشور سے اب تک کی تھکی ہوئی بھی ہے، نیند آ گئی ہلکی سی، جسے انگریزی میں نیپ کہتے ہیں، آنکھیں بند ہوئی۔ حسین سوچ رہے ہیں سکینہ کو کیسے مطمئن کرو، کہ سکینہ نے آنکھیں کھولی، کہا بابا ذرا گودی سے تو اتاریے۔ حسین نے گودی سے اتارا، کہا اچھا جائیے بابا، خدا حافظ۔ حسین حیران ہو کے فرماتے، امام وقت حیران ہو گیا، کہا سکینہ ابھی تک تو روک رہی تھی، اب مجھے بھیج رہی ہے؟ کہا جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا آئی، اور دادی مجھ سے کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا، بجائیے دادی کا حکم آ گیا، خدا حافظ۔ اور اب حسین چلے۔ جو ہمارے یہاں بہت سارے نوحے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، نوحوں میں تو ٹھیک بھی لگتا کہ اس وقت حسین کتنے تھک چکے ہیں، کمر بھی ٹوٹ چکی ہے کیونکہ عباس مارے گئے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے کیونکہ اکبر مارے گئے۔ لیکن جب حسین فوج یزید کے سامنے پہنچے اور فوج یزید نے تانا دیا، حسین اب جنگ کر کے کیا کرو گے، تمہارا بچہ کون ہے؟ در خیمہ پر زینب کھڑی ہے، ایک مرتبہ جلال میں آ گئی علی کی بیٹی، کہا بھیا یہ تجھے ابھی مجبور سمجھ رہے ہیں، ذرا میرے ماں کے دودھ کی طاقت تو ان کو دکھا دے۔ اور یہ تاریخ میں لکھا ہے حسین نے تلوار نکال کے 3 ایسے حملے کیے کہ فوج یزید کا پچھلا حصہ کوفے سے جا کے ٹکرانے لگا، لشکر یزید بھاگنے لگا، اور بار بار کہتے تھے دیکھا اس 60 سال کی بوڑھے کی جنگ، جس کا بھائی بھی مارا گیا، جس کا بیٹا بھی مارا گیا، اور بار بار کہتے تھے انا ابن رسول اللہ، مجھے پہچانو میں رسول کا بیٹا ہوں۔ اور در خیمہ سے زینب شاباش دیتی تھی، مرحبا یا ابن رسول اللہ، واقعا تو نے آج میرے بابا کی طاقت اور میری ماں کے دودھ کی طاقت دکھا دی۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ بس جو خدا کا اعلان تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین بہت جہاد کر لیا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں واپسی کی تیاری کر۔ بس حسین جہاد اپنی طاقت بھی دکھا دی۔ کربلا کا سب سے طاقتور مجاہد عباس نہیں ہے، حسین ہے، اس بڑھاپے میں ایسا جہاد کیا۔ لیکن بس اب حسین کو دنیا سے جانا ہے، ذوالجناح کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی، اور ایک مرتبہ حسین جب اس حالت میں دیکھا، پورا بھاگتا ہوا لشکر یزید واپس آ گیا، تلوارے والے تلواریں لے کے حسین پہ حملہ کر رہے ہیں، تیر والے دور سے تیر مار رہے ہیں، نیزے والے نیزے لگا رہے ہیں، برچیوں والے برچیاں لگا رہے ہیں، حتیٰ یہ فوج یزید بوریوں میں پتھر لے کے آئی تھی، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اٹھا اٹھا کے یہ پتھر حسین پہ مار رہے ہیں۔
لیکن اللہ رے شیر خدا کا بیٹا ابھی بھی وہ ہمت و طاقت ہے، اتنے زخم کھائے. ایک روایت ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پھر پڑھوں گا، شام غریبہ کی روایت. مولا سجاد نے کہا تھا کہ میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اے راوی نے پوچھا تھا کتنے زخم تھے؟ انگوٹھی پہنی تھی. کہا تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہ عقیق ہے نا، اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پہ سلامت نہیں تھی. لیکن حسین گھوڑے پہ، حسین خود بھی تلوار نہیں چلا رہے، پھر بھی گھوڑے پہ. یہ تیسرا موقع تھا. تیسرا ہرملہ 3 تیر لے کے آیا تھا. یہ 3 تیر اس کے بہت اہم مانے جاتے ہیں. پہلا مشق عباس چھیدنے والا، دوسرا علی اصغر کا گلا، یہ تیسرا تیر. یہ کیا؟ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے پاس ہے. ہرملہ میری فوج کتنی ہی دشمن صحیح، لیکن حسین کی ایک عظمت ہے، ایک جلالت ہے، نواسہ رسول ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے. ہر ایک کے دل میں حسین کی ہیبت ہے، کوئی حسین کے قریب نہیں جائے گا. جب تک حسین ذوالجناح پر ہے میری فوج قریب نہیں آئے گی. کسی طرح سے حسین کو ذوالجناح سے گرا دے، پھر کام آسان. ہرملہ نے دیکھا 3 بھال کا تیسرا تیر باقی تھا. کمان میں 3 بھال کا تیسرا تیر چلایا، بالکل آقا حسین کی پیشانی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. یہ 3 بھال کا تیسرا تیر چلا. پہلے تیر نے مشکی عباس کو چھیدا تھا، دوسرے تیر نے ننھے علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چھیدا تھا، مگر تیسرا تیر جو چلا آقا حسین کے سر کی ہڈی کو توڑ کر آقا حسین کے سر میں گیا. مولا کے سر میں، مولا کی پیشانی میں یہ تیر لگا ہے. مولا نے تیر کھینچ کے تو نکالا، مگر ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آنے لگا. امام زمانہ سے ایک جملہ منسوب ہے، فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا، کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا. تو مولا پھر کہاں تھے؟ نہ گھوڑے کی زین پر ہے، نہ کربلا کی زمین پر ہے. کہا ادھر میرا دادا گرا، برچھیوں والوں نے برچیاں بڑھا دی، حسین کا سارا جسم برچیوں پہ آ کے معلق ہو گیا. اب یہ ساری برچیاں جب حسین کے جسم سے گزریں گی تب حسین زمین کربلا پہ آئیں گے. اسی لیے تاریخ میں ہے کہ 7 دقیقے لگے. اب دقیقے کا ترجمہ منٹ ہے کہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اور یہاں پہ میں اپنے آنکھوں دیکھی بات تو نہیں، لیکن میرے اپنے شہر کی بات بتاؤں. میدان کربلا سے آپ چلیے کراچی میں، اور یہ پاکستان میں کئی بار پیش آئے. 15 سال پہلے آج کا دن تھا عاشورے کا. کراچی میں ہمارا جلوس جا رہا تھا، اور جلوس پر دشمنان اہل بیت نے اٹیک کیا، سوسائڈ بامبنگ ہوئی. اب جیسے ہی بامبنگ ہوئی، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، بڑا خطرناک بم تھا. وہ ایک نہیں کئی تھے. ہر طرف افراتفری مچ گئی. حالت یہ تھی کہ شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی خبر نہیں، باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں. یعنی سب نے چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ بھاگے نہیں، سب دوڑ کے علم عباس کی طرف گئے. علم عباس نہ گرنے پائے. عباس کی علم کو سہارا دینا. ہمارا بیٹا مرتا ہے تو مر جائے، ہمارا شوہر مرتا ہے تو مر جائے، ہمارا بھائی مرتا ہے تو مر جائے. مجمع بھاگا نہیں، مجمع علم عباس کو بچانے کے لیے چلا، اس کو نہیں گرنے دے رہا. تو اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، عباس کا علم بچانے کے لیے دوڑ کے آئے تھے نا. آج کربلا میں ذوالجناح سے حسین زمین پہ گر رہے ہیں. ارے آؤ دوڑ کے، کوئی ہے حسین کو سہارا دینے والا، کوئی ہے حسین کو بچانے والا. ہاں، بعض مقاتل میں روایت ہے کہ ایک سیاہ پوش بی بی زمین کربلا پہ آ کے بیٹھ گئی. آ میرے لال، اپنا سر میری گود میں رکھ لے، تیری ماں تجھے سہارا دینے آئی ہے. بس ہم اس سے پڑھا نہیں جا رہا. چند آخری ایک جملہ، باقی مسائل شام غریبہ میں یہی سے ملاؤں گا. زینب در خیمہ پر کھڑے اپنے بھائی کا جہاد دیکھ رہی، پورا جہاد دیکھا. لیکن جب تک حسین گھوڑے پر تھے زینب کو نظر آئی. جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، اب زینب کو کچھ پتا نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. بس یہ دیکھا کہ دشمنوں کا ایک بہت بڑا سرکل بن گیا ہے، اس کے بیچ میں ہے حسین، لیکن کیا ہو رہا. گھبرا کے آتی ہیں سجاد کے پاس. مولا خشی کے عالم میں شانہ ہلائی. سجاد بیٹا آنکھیں کھول. میرے مولا نے گھبرا کے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بھیا دشمنوں کے بیچ میں ہے، مجھے خبر نہیں مل رہی کس حالت میں. کہا ذرا سہارا دے کے مجھے اٹھا دیجئے، بدن میں طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. کیوں صاحبان اعظم، 10 محرم کی سہ پہر کو جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑا ہو، اس کے گلے میں توق پڑے گا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پڑے گی، پاؤں میں بیڑی پڑے گی. زینب سہارا دے کے لائی. سجاد در خیمہ پر آئے. سامنے دیکھا باپ نظر نہیں آ رہا، رائٹ سائڈ پہ دیکھا باپ نظر نہیں آ رہا، لیفٹ سائڈ پہ دیکھا باپ نظر نہیں آ رہا.
زمین پہ دیکھا باپ نظر نہیں آ رہا، آسمان کو دیکھا، بس جیسے ہی آسمان کو دیکھا بے اختیار کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، بابا میرا سلام لو۔ زینب نے کہا سجاد میرا بھائی زمین پر ہے، تو آسمان کو دیکھ کے سلام کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی شبر ملون نے بابا کے سینے پر بیٹھ کر بابا کے سر کو کاٹا ہے، یہ میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا، بابا میرا سلام لو۔ بس ادھر سلام کیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آندھیاں چلی، جبرائیل کی آواز آئی، ارے قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔